شہران کا ایک بہت بڑا بدماش شرابی رہنے والا، لیکن تھا شیعہ، گنہگار پر شیعہ۔ جب بھی محرم آتا یہ مجلس میں ضرور آتا، لیکن پورا سال شراب بھی پیتا، محرم کے 9 دن بھی شراب پیتا، 10ویں دن نہیں پیتا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا حسین یہ تجھ پر احسان نہیں ہے کیونکہ آج ملتی نہیں ہے اس لیے نہیں پیتا، لیکن شیعہ تھا، محب تھا۔ جب مجلسیں ہوتی، میں کہتا ہوں نا یہ مجلس دوا خانہ ہے، یہ بڑے سے بڑے کینسر کو ختم کر سکتی ہے، روح کی کینسر کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی سے بڑی بیماریوں کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ ایسا مطب خانہ ہے۔ جب شمر حسین کے سینے پر سوار تھا، امام نے کہا اب بھی وقت ہے شفال حسین سے۔ حسین کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے مارا ہے نا، میرے بیٹے کو مارا ہے نا، مجھ پہ ظلم کیا، میں معاف کرتا ہوں، جنتی بن جنتی۔ حسین کے لیے یہی کامیابی ہے کہ ایک جہنمی کو جنت میں لے جائیں۔ یہ ہدف اہل بیت تھا کہ تجھے جہنم کی آگ سے نکالے اور جنت میں لے جائے۔ روز مجلس میں جاتا تھا، شہر کا بدماش تھا، وہاں کی ایک انجمن تھی، مثال دے رہا ہوں، مثلاً انجمن حسینی، وہ عشرے کرواتی تھی۔ یہ محرم میں آتا تھا اور یہاں ممبر تھا، بالکل صدر ممبر کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، سارا مجمع اسے دیکھ رہا ہے، سب جانتے ہیں یہ سب سے بڑا شرابی ہے۔ 1 سال آیا، 2 سال آیا، انجمن والوں نے کہا اب اس کو آنے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کا نام بدنام ہو گیا۔ پہلے لوگوں سے پوچھتے تھے کس انجمن کی مجلس میں جا رہے ہو، کہتے تھے انجمن حسینی۔ اب پوچھو کس انجمن میں جا رہے ہو، کہتے ہیں وہ انجمن جہاں وہ شرابی آتا ہے، اس کا نام تھا رسول پور۔ کون سی انجمن؟ کا رسول شرابی کی انجمن میں جا رہے ہیں۔ کا نام بدنام ہو گیا انجمن کا، حسین کی جگہ پہ شراب کا نام آنے لگا۔ کہا اس کو کہو کہ ہماری مجلس میں نہ آئے۔ اس کو بلایا، رسول باہر آیا، کیا کام ہے؟ کہا رسول ترک آج کے بعد ہماری مجلس میں نہ آیا کرو۔ اس نے کہا تمہاری مجلس؟ کہا ہماری مجلس، کا مجلس تو حسین کی، کیوں نہ آؤں؟ کہا رسول بات کو مت پھرا، ہم نہیں چاہتے تم مجلس میں۔ کیوں؟ کہ رسول تمہاری وجہ سے ہماری انجمن بدنام ہو گئی۔ سب کہتے ہیں کون سی انجمن کا؟ وہاں جو شرابی جاتا ہے وہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ناراض ہو میں آگے بیٹھتا ہوں، میں مجلس کے آخر میں بیٹھوں گا۔ کہ رسول آخر میں بھی نہیں بیٹھنے دیں، نہیں آنا۔ اس نے کہا گلی کے آخر میں بیٹھوں گا۔ کہ رسول ہم یہ بھی گوارا نہیں کریں گے، اصلاً تم ہمارے محلے میں آؤ۔ اس نے کہا بھلا ایک کام کرو، دیکھو ہر گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی کتا ہوتا ہے، تم مجھے حسین کی مجلس کی حفاظت کا کتا سمجھ کے کہیں دور بٹھا دو، بس کان سے سنوں گا، 1 گھنٹہ مجلس سنوں گا، گھر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا رسول حسین کو تجھ جیسے شرابی کتے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا، رسول ترک کا دل ٹوٹ گیا۔ کہا نا من یجیب المضطر اذا دعاہ، اس دل کی آواز سنتا ہے جو دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ آج تک اسے احساس نہیں تھا میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، لیکن اسے پتا چلا حسین کو مجھ جیسے کتے کی بھی ضرورت نہیں۔ لڑتا تو لڑ سکتا تھا، بیٹھتا تو بیٹھ سکتا تھا، شہر کا بدماش تھا، لیکن رسول ترک وہاں سے باہر نکلا، سیدھا گھر گیا، دروازہ بند کیا۔ کہتے ہیں 9-10 دن یہ گھر سے نکلا نہیں، روز رات کو روتا تھا، کہتا تھا حسین مجلس تو تیری ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ تیری مجلس میں بڑے بڑوں کو شفا ملتی ہے، جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، تبھی میں نے کہا کہ میں تیرا کتا ہی بن جاؤں۔ کتا نجس ہے، لیکن مولا انہوں نے مجھے تیری مجلس سننے بھی نہیں دی۔ تو اس نے کہا مولا مجلس تیری ہے، ان کی تو نہیں ہے، اگر تو چاہے گا کہ مجھ جیسا شرابی تیری مجلس میں آئے اور اسے شفا ملے، اب اگر تو بلائے گا تو میں آؤں گا، ورنہ قطعاً کبھی بھی تیری مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ پہلا دن، دوسرا دن، 9 محرم گزر گئے۔ رسول ترک بہت رویا کہ حسین لگتا ہے کہ سچ مجھ تجھ کو مجھ جیسے کتے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ صبح عاشور ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، رسول بھاگا بھاگا دروازہ کھولا، کیا دیکھا اس کے انجمن کے 9 اراکین دروازے پر کھڑے ہیں۔ کہ رسول جلدی تیار ہو جا، حسین کا تعزیہ نکلنے والا۔ اس نے کہا کیا ہوا، مجھے دھکے مار کے نکال دیا، واپس لینے آئے ہو؟ پہلے تو کہا حسین کو میری ضرورت نہیں، میں نجس ہوں، میں شرابی ہوں، اب کیوں لینے آئے ہو؟ کہ رسول کیا کرے، رات کو 9 کے 9 نے ایک ہی خواب دیکھا۔
کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھتے ہیں کہ عصر عاشور ہے، ظالم خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں، بیویاں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، خیموں کو آگ لگتی ہے۔ رسول ہم دیکھ رہے تھے، لیکن ایک کتا تھا جو ان گھوڑے سواروں کو کبھی ادھر بھگاتا تھا کبھی ادھر بھگاتا تھا۔ ہم نے کہا یہ یہاں پہ کہاں سے آیا؟ ایک مرتبہ جب غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، رسول وہ تیرا چہرہ تھا۔ اتنا کہنا تھا، اس کے بدن پہ کپ کپاہٹ طاری ہوئی اور زمین پہ گرا۔ کہا مولا کم از کم اتنا تو مقام مجھے کہ میں سیدانیوں کے خیموں کی حفاظت کروں۔ حسین نے اتنا مقام مجھے دیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد تہران کی شاید کوئی مجلس ہو تو رسول کو اپنی مجلس میں نہ بلاتی، کیونکہ جب یہ روتا تھا تو پورا مجمع روتا تھا۔ 28 سال زندہ رہا، لیکن اس دن کے بعد کسی نے رسول کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن کے بعد رسول کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہ شہر کا بڑا عابد بن چکا تھا، بڑا عارف بن چکا تھا۔ اسے حریت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جھلک کیا دکھائی، اس نے خود کو اپنے وقت کا حر بنا دیا۔ فرماتے ہیں اتنا نے کہ آیت اللہ کافی فرماتے ہیں صبح جمعہ جب دعائے ندبہ ہوتی تھی، مجمع دعا سن کے چل جاتا تھا، لیکن رسول 2 گھنٹے روتا تھا کہ رسول دعا ختم ہو گئی اب تک بیٹھا ہوا ہے۔ کہ ندبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ندبہ کا مطلب بلند بلند آواز سے رونا ہے۔ روتے کس لیے ہے؟ کہ تاکہ امام زمانہ آ جائے۔ کہتے ہیں آغائے کافی یہ بتا کیا میرا مولا آیا کہ میں جاؤں؟ تب تک روؤں گا جب تک میرا مولا نہیں آتا۔ ایک مرتبہ دوستوں کو رسول بلاتا ہے، اب حسین کی شفقت دیکھنا، اب حسین کی محبت دیکھنا۔ امام فرماتے تیرا پاسٹ جو بھی تھا، تو اپنے کل میں جو بھی تھا، یہ بتا تو آج بننا کیا چاہتا ہے؟ اس وقت میں فیصلہ کر تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اپنی گناہ کی عادت کو نکالنا چاہتا ہے؟ اپنے جھوٹ کی عادت کو نکالنا چاہتا ہے؟ کیا شہوت کی زنجیروں سے آزادی چاہتا ہے؟ کیا مادیت کی زنجیروں سے آزادی چاہتا ہے؟ کیا تکبر سے آزادی چاہتا ہے؟ تو آجا حسین کے ہاسپٹل میں، آجا اس مطب خانے میں، یہاں بڑے سے بڑے بیمار کو شفا دی جاتی ہے۔ رسول اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے ساتھیوں میں کچھ ہی دنوں میں مرنے والا ہوں، لیکن میری وصیت ہے مجھے قم 9 کے قبرستان میں دفن کرنا۔ آج کے بعد جب بھی قم جائیں، پل آہنچی کے پیچھے یہ قبرستان موجود ہے، جس سے جا کر پوچھو کہ رسول ترک کی قبر کہاں ہے، سب اس کی قبر کی طرف لے جائیں گے۔ کہ وصیت کی تھی، شب جمعہ آئی، یقین نہیں تھا لیکن کہہ چکا تھا میں مر جاؤں گا، یقین نہیں تھا لیکن اچانک رسول کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ غسل دیا، کفن دیا، جنازے کو قم کی طرف لے جانے لگے۔ کسی نے کہا پوچھو تو صحیح رسول نے وہاں قبر لے کر رکھی تھی یا ایسے ہی کہہ دیا؟ انہوں نے قبرستان والوں کو فون کیا کہ رسول ترک نامی شخص نے کوئی قبر لی تھی؟ کہ نہیں ایسی کوئی قبر نہیں ہے۔ یہ پریشان ہوئے، کہ ایک قبر دیجئے، ان کی وصیت تھی، ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا قبرستان میں ایک قبر بھی نہیں ہے، ہم آپ کو قبر نہیں دے سکتے۔ پریشانی کے عالم میں رسول نے وصیت کیسے کر دی کہ مجھے لے جانا؟ نہ قبر لی ہے نہ وہاں پہ کوئی قبر ہے، کہ پتہ نہیں تھا، لیکن جانتے تھے یہ ولی خدا ہے جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جنازے کو قم 9 کے قبرستان کے دروازے پر لے آئے۔ دیکھا ایک جوان قبرستان کے دروازے پہ کھڑا ہے اور دور سے کہتا ہے کیا یہ جنازہ آج رسول کا ہے؟ ہم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ جلدی لے آؤ، میں نے قبر بھی تیار کر کے رکھی ہے، کھود کے بھی رکھی ہے۔ لے آ حسین کے عزادار کو، لے آ حسین کے محبوب کو، لے آ رسول ترک کو۔ کہا تو کہاں سے جانتا ہے؟ پہلے جانتا تھا کہ نہیں، آج پہلی مرتبہ جنازہ دیکھ رہا ہوں، میں زندگی میں ملا بھی نہیں ہوں۔ تو پھر تو کیسے جانتا ہے؟ تم نے قبر کیسے بنا لی؟ کہ رات کو گھر میں سو رہا تھا، خواب میں حسین کی زیارت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اے میرے عاشق، اے میرے محب، کیا حسین سے سودا کرے گا؟ میں نے کہا مولا کیسا سودا؟ کہ حسین کو تیری قبر چاہیے۔ مولا کون سی قبر؟ کہ جو تم نے قم 9 کے قبرستان میں لے کر رکھی ہے وہ حسین کو دو۔ آج یہ قبر حسین کو دو، حسین تجھے وادی السلام میں ایک قبر دیں گے۔ میں نے کہا مولا کس کے لیے چاہیے؟ آپ کی قبر تو کربلا میں ہے، کس کے لیے لے رہے ہیں؟ کہ میری قبر کربلا میں ہے، لیکن ایک میرے محب کا جنازہ آنے والا ہے، اس کی قبر کا جا کر بندوبست کرو۔ کہ خواب سے اٹھ رہا ہوں تو یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ حسین صرف دنیا میں شفقت نہیں کرتے، یہاں بیوی بچے، یہاں بھائی اور بیٹے تیرا جنازہ تکو تنہا قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں پہ کون کام